السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اور ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب 10ویں جماعت کے لیے جو نئی کتاب آئی ہے اس کی نظم حمد کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر نمبر 5 کی تشریح کرتے ہیں۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ حوالہ شاعر امیر مینائی، حوالہ نظم حمد۔ تشریح، ہر شعر کی تشریح سے پہلے شاعر کا تعارف آئے گا۔ امیر مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بڑے علماء اور شعراء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا کلام زبان و بیان کی خوبیوں کا مرقع ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کوئی ایسی ذات نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، چرند پرند، الغرض ہر چیز کو تخلیق کرنے والا تو ہی ہے۔ تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تیری تخلیق نہ ہو۔ شاعر نے شعر کے دوسرے مصرعے میں صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہوئے میزبان اور مہمان اللہ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور خود میزبانی کا شرف رکھتے ہوئے انسان کو مہمان بنایا۔ جو چند روزہ زندگی مہمان بن کر اس دنیا میں گزارتا ہے اور اللہ اس کی میزبانی اپنی نعمتوں سے کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر میزبانی کرتا ہے۔ پھر شاعر اللہ تعالیٰ کو مہمان بھی کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات جو پیدا کی، ان میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور انسان ان مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سے معاملات میں ہمدردی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس طرح میزبان اور مہمان دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ بقول شاعر، جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ شعر نمبر 6 کریں گے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ حوالہ شاعر امیر مینائی، حوالہ نظم ہم تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ شاعر یعنی شاعر کا تعارف ہر شعر کے شروع میں لکھا جائے گا۔ اس شعر میں شاعر نے چمن سے مراد یہ پوری کائنات لی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا باغباں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس باغ رنگ و بو میں پیدا پھل پھول اور پودے سب اسی کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ باغوں میں پھیلی خوشبو تیری خوشبو ہے، رنگا رنگ پھل پھول اور بھینی بھینی خوشبو اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بقول حفیظ جلندری، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی دانا نے دسترخوان نعمت کے۔ گویا شاعر نے اس کائنات کا باغباں کہہ کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کی دلیل دی ہے۔ کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا ہے اور کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو منظم طریقے سے چلانے والا اللہ ہی ہے۔ بقول شاعر، تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم، زمیں پر ہیں گل آسماں پر نجوم، تجھی سے ہے سنسار میں رنگ و روپ، تجھی سے ہے سایہ تجھی سے ہے دھوپ۔ شعر نمبر 7، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ حوالہ شاعر امیر مینائی، حوالہ نظم حمد۔ ہیڈنگز کو ڈبل انڈر لائن کریں تاکہ تحریر میں خوبصورتی آئے۔ تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے امیر، میرے رازوں سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرا اصل رازداں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا، جاننے والا اور حقیقی پردہ داری کرنے والا ہے۔ بقول شاعر آصف راز، وہ جانتا ہے جو سامنے ہے جو غیب میں ہے، ہمیں بھی آصف وہ حکمتوں سے نوازتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 1 سے لے کر 7 تک تمام اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کہیں پہ کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ فیل فری ہو کر پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔